اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن مجید کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو وہ مقام دیں جو اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے۔ قرآن مجید کے احکامات کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دیں، اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کے تابع کر دیں۔ قرآن جو کہے کر گزریے اور جس سے روکے رک جائیے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا دشمن جانتا ہے کہ مسلمانوں کا اب قرآن سے وہ تعلق نہیں رہا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ مسلمان اب قرآن کو بھلا بیٹھا ہے، اور ہماری اسی کمزوری کی وجہ سے وہ قرآن مجید پر حملہ کرتا ہے، وہ قرآن مجید کی توہین کرتا ہے، وہ قرآن مجید کو جلاتا ہے۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ عمل بالقرآن کے علاوہ ہمارے پاس اور حل ہے ہی کیا؟ کیا حل ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ؟ قرآن مجید کی اصل حفاظت تو اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یقین رکھیے ساری دنیا کے کافر مل کر بھی قرآن مجید کی توہین شروع کر دیں، وہ قرآن کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ ہاں ہمارے ذمے اگر کچھ ہے تو وہ اس پر ایمان لانے، اسے سمجھنے سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے عمل کے ساتھ اس کی حفاظت کرنی ہے۔